تو اب دیکھو کہ حضرت شعیب کے زمانے میں تجارت تھی، تجارت اتنا اچھا کام ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کرتے رہے۔ پہلے اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے تجارت کے عنوان سے، پھر 2 دفعہ وہ گئے ہیں حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر، وہاں سے انہوں نے کمیشن لینا تھا اور کمیشن بھی ان کو ڈھیر سارا ملا، اور جس وقت دوسری دفعہ گئے ہیں تو اس وقت تو صورتحال یہ ہوئی کہ بہت زیادہ گویا کہ بکری ہوئی، اور مال میں اس کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا، منفعت بھی بہت زیادہ ہوا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو بھی ساتھ بھیجا تھا، اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیجا تھا کہ آپ دیکھتے رہیں کہ ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، کیا کچھ کرتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، یعنی پورا چیک کرتا رہے۔ پورے سفر میں، سفر 2-3 دن کا نہیں ہوتا تھا، 1100-1200 میل تک سفر گیا ہے تو ڈھیر سارا وقت لگتا تھا، مہینے لگتے تھے، کیونکہ سفر تو اونٹوں پر ہوتا تھا۔ اونٹ کی رفتار تو کم ہوتی ہے، گدھے کی بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اونٹ کی رفتار تو کم ہوتی ہے، تو کافی وقت لگتا تھا۔ تو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے یہ کہا جناب اس جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جہاں بھی وہ جاتے تھے تو تھوڑا سا ابر تھا جو ان پر سایہ کیا کرتا تھا تاکہ ان کو گرمی نہ ہو۔ انہوں نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ فلاں راہب نے دعوت کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ نبی ہیں، ان کا خیال کرو۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب خدیجہ جو اتنی مالدار تھیں، جن کو طاہرہ کہا جاتا تھا، پاکیزہ،